بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دو میاں بیوی کا واقعہ سنائیں گے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کیا، اور ان کا اللہ پر بھروسے کا واقعہ اور کیسے اللہ تبارک و تعالی صبر و شکر کا اجر دیتا ہے اور ایمان اور بھروسہ رکھنے کا کیا اجر ملتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی شہر میں میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ نہایت ہی غریب تھے لیکن نہایت ہی دیندار اور صابر و شاکر تھے۔ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے اور اللہ تعالی کی دی گئی نعمت پر چاہے جیسی مرضی ہو، یعنی اللہ جیسے چاہے کرے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی کے شکر گزار رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ایسا موقع آیا، گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، تو خاوند نے اپنی بیوی سے کہا، 3 دن سے ہمارے گھر چولہا نہیں جلا اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا حال جان کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہوں، لہٰذا تم آگ جلائے رکھو تاکہ ہمسایوں کی یہ بدگمانی دور رہے۔ یہ سن کر اس شخص کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ تندور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر پڑوسن آگ لینے آ گئی، اور کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اس نیک سیرت عورت کو آواز دی کہ اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر ایسی بے خبر ہو گئی ہو کہ خبر تک نہ لی۔ یہ سن کر اس عورت کو آواز دی کہ اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر ایسی بے خبر ہو گئی کہ خبر تک نہ لی۔ یہ سن کر اس عورت نے تندور میں دیکھا تو واقعی خدا کی قدرت کا عجیب کرشمہ نظر آیا کہ تندور واقعی روٹیوں سے بھرا ہوا ہے اور تندور روٹیوں سے لبریز تھا۔ اس نے اس میں سے روٹیاں نکال کر اپنے شوہر کے سامنے لا کر رکھی، اور وہ خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر اس عورت کے شوہر نے کہا، اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے پیٹ بھر کر اور شکم سیر ہو کر کھانا کھایا اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس کھانے سے نوازا۔ اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر اتنا ایماندار ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ اسی کی قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے کہ جس سے دنیا کی روز روز کی فکر دور ہو جائے اور ہم دن رات اللہ تعالی کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہتر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں انعام سے ایسے ہی نوازتا ہے۔ لیکن بیوی کے بے حد اصرار پر ایک دن شب کے آخری لمحوں میں دعا کی کہ اے اللہ، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی عرض کی حاجت نہیں، لیکن مجھے میری بیوی نے مجبور کر دیا، تو چاہے تو اس کی خواہش پوری کر دے۔ جب وہ شخص دعا کر رہا تھا تو اس کے دروازے کے ایک طاق سے ایک ہاتھ اندر آیا جس میں ایک روشن موتی تھا۔ اس موتی کی روشنی سے پورا گھر روشن ہو گیا، پھر وہ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا کہ اللہ کی بندی جلدی اٹھو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دل کی مراد پوری کر دی ہے۔ یہ سن کر بیوی اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں تو ایک خوبصورت خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت ہی عمدہ مکان ہے جو کہ جواہرات سے بنا ہوا ہے اور اس قدر مزین اور روشن ہے کہ آفتاب بھی اس کی روشنی دیکھ کر شرما جائے۔ میں تو یہ سب کچھ دیکھ کر مدہوش سی ہو گئی، اور ہوش آنے پر میں نے پوچھا کہ یہ عالی شان مکان کس کو ملے گا؟ تو جواب آیا کہ یہ 2 میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان
بدنما ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو مجھے جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہاری خواہشات کے مطابق یہاں سے چلا گیا۔ جس قدر تم دنیا میں راحت و آرام چاہو گی اسی قدر یہاں کمی ہوتی جائے گی، یعنی کہ جنت میں جو تمہیں آسائش ملنے والی تھی وہ تمہیں دنیا میں تمہاری خواہش کے مطابق ملتی رہے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت اور آرام سے بے نیاز میں اس کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا۔ لہٰذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر سے دعا کیجئے کہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا پھر وہیں اپنے مقام پر واپس چلا جائے، کیونکہ دنیا کی لذت سے باقی مکان کو ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ وزاری سے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، تم نے اپنی اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا کر اس دنیا کی لذت سے نجات دی، اس طرح تو نے ایک مخالف کو ایک موافق بنا دیا۔ میں تیری اس نعمت اور عنایت کا کس منہ سے شکر ادا کروں؟ ابھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن موتی کو اٹھا کر پھر غائب ہو گیا۔ ناظرین، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اس کی شکر گزاری کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس دنیاوی لالچ کی بجائے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری لافانی دنیا اور زندگی کو بہتر اور روشن کرے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ اور آخرت کی زندگی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اس دنیا فانی میں ہم سب اپنے ایمان پر مضبوط رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ اور ایمان رکھیں اور صبر و شکر کریں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، جس میں صبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے کا ایک سبق دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ہمیں صبر شکر کی توفیق دے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق دے۔ آمین۔